بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا واقعہ۔ ابلیس کی جنت سے نکالے جانے کے بعد اس کی ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کریں جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو رسوا کر سکیں۔ ایک دن ابلیس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں، مور اور سانپ باہر کھڑے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ابلیس نے ایک چال چلنے کا سوچا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور ہمدردانہ لہجہ اپنا کر کہنے لگا، بہت جلد تمہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ایسا کرو، تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو بدلے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں جس پر عمل کر کے تم اور آدم علیہ السلام کبھی جنت سے نہیں نکلو گے۔ مور ابلیس کی بات سن کر فکر مند ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں، وہ بھی اتنے محاوضوں کے ہوتے ہوئے؟ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا کہ کیا تم نہیں جانتے میں منتر پڑھ کر خود کو ایک موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور خود کو چھوٹے موتی میں بدل لیا۔ پھر مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں داخل ہوا۔ جو ابلیس ملعون ایک مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ مور ابلیس کو منہ میں لے کر سیدھا اماں حوا کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ خود پہ منتر پھونکا اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ اس نے اماں حوا کو ورغلانے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اگر آپ نے ایک درخت کا پھل نہ کھایا تو آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولی، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو آپ کو اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ابلیس ملعون آخر کار اپنے مکر میں کامیاب ہو گیا اور اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرمانے لگیں کہ میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے جسے کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور آپ بھی اس کا پھل کھا لیں تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ ابلیس کے مکر میں آنے والی اماں حوا نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھا لیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر آپ دونوں کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ مور یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ مور بھی ابلیس کے مکر میں آ گیا تھا، اس لیے مور اور اس کا ساتھ دینے والی سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ جو ممنوع پھل تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گندم تھا۔ اسی گندم کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا گیا، اور انسان اب بھی گندم کی طلب میں رہتا ہے اور گندم کھا کر اپنے جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ مور اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری تخلیق ہے، اس کی خوبصورتی دیکھ کر انسان اس میں مگن ہو جاتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام، اماں حوا، مور اور سانپ کو زمین پر اتارا گیا تو اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آتا ہے کہ ہم نے زمینوں اور آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ اس زمین پر آباد ہونے سے پہلے پانی ہی پانی تھا اور کچھ نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا۔ جب اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی۔ پھر اللہ پاک نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس کی وجہ سے زمین نے ہلنا بند کر دیا اور ایک جگہ پر ٹک گئی۔ پانی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور پانی کو زندگی کی بنیاد بنایا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں 7ویں آسمان کو بنایا۔ آسمانوں سے پہلے صرف دعا ہی دعا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے آسمان بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان تخلیق فرمائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں میں ستاروں کے مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا۔ یہ پہاڑ، جنگل، دریا، سمندر، صحرا اور بیدا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور زمین پر طرح طرح کے پھل، درخت، پودے اور سبزہ اگا دیا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام نہیں تھے تب بھی یہ کائنات موجود تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس ملعون کے مکر میں آ جانے کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد فرمانا تھا۔ یمن سے کچھ لوگ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہیں تھی تو تب اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، تب اللہ پاک کا عرش پانی پر موجود تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تب بھی موجود تھی جب کچھ نہ تھا، جب ہر طرف پانی ہی پانی تھا،
اور دعا ہی دعا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے، وہ واحد ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، صرف اللہ کی ذات ببرکت ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور تمام جہانوں کو پیدا فرمانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو، جنت کو اور دوزخ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی پوشیدہ ہیں اور کہاں کہاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ نہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں نہ اس کے علم کو سمجھ سکتے ہیں۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے یہ ویڈیو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔